تحریک اسلامی کے بہت سے خوش نصیب لوگوں کو یہ صفت غالباً حاصل ہے کہ وہ ان اوصاف کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ان اوصاف کے قدردان ہیں اور حامل ہیں۔ میرا پہلا اتفاق اس تحریک اسلامی کے بلند سطح کے قائدین میں سے اس سلسلے میں جو قریب سے دیکھنے کا ہوا وہ میاں طفیل محمد کا ہوا، پھر پروفیسر خورشید صاحب کا ہوا۔ وہ اس دور میں جب میں مدینہ منورہ میں بحیثیت طالب علم مقیم تھا تو کئی دن کئی راتیں ان حضرات کے ساتھ گزری ان کے مدینہ منورہ آمد کے موقع پر، اور اس کے بعد سے ایک تسلسل ہے۔ مولانا جلال الدین انصر عمری علم و عمل کے سوز و ساز کے جامع تھے، اور ایک بڑی قیمتی شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی۔ بہت اچھا قدم اٹھایا ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی نے کہ زیادہ تاخیر کیے بغیر یہ بزم سجا لی، اور ایک موقع فراہم ہوا ہم سب کو ایک دوسرے کی تعزیت کرنے کا، اپنے عزم کے اور حوصلے کی تجدید کا، اسی راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلتے رہنے کا ایک ارادہ نئے سرے سے اپنے اندر پیدا کرنے کا ایک موقع فراہم ہو گیا، اور غالباً یہی مقصد اور اصل فائدہ ہوتا ہے اس قسم کے تعزیتی اجلاسوں کا۔ میں تو بہت ہی مشتاق ہو کر باوجود کئی اعذار کے استفادے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ مولانا سے مجھ کو خاموش للہ محبت تھی، اور بہت عرصے سے میرے ذہن میں ان کی تصویر ایک مدبر، ایک مفکر، ایک صاحب قلم، ایک صاحب علم، ایک محقق کی تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ اور شاید اس سے کچھ زیادہ میرے ذہن میں اور دماغ میں جو ان کی تصویر تھی اور ہے، وہ ایک صاحب دل، دردمند، ایک ایسے شخص کی تھی جس کو اللہ نے فکر ارجمند بھی دیا ہے، دل دردمند بھی دیا۔ تحریک اسلامی ایک بڑے عظیم قائد سے یقیناً محروم ہوئی ہے، لیکن تحریک کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ افراد سازی کرتی رہتی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خلا اگر ایک نہیں تو سب مل کر ضرور پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ آپ نے مجھے اس بزم میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ میں ہمتن گوش ہو کر استفادے کے لیے حاضر رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔